السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پہلے عشرے کا آج 9واں دن چل رہا ہے، یعنی 9 رمضان المبارک ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ الصفا مرکز آف دی بلائنڈ کے دسترخوان پہ ڈیلی روزانہ دعا ہو، لیکن 1-2 دن نہیں کروا سکے، تو آج بھی انشاءاللہ ہم روٹین وائز دعا کریں گے۔ لیکن ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، سوچا آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے منہ دونوں سائڈوں سے چیر دیے جاتے ہیں، یہاں کانوں تک چیر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے تھے اور پھر ان کا جھوٹ پھیلا دیا جاتا تھا، اور جھوٹ بولتے تھے اور پھر اپنے جھوٹ کو پھیلا دیتے تھے۔ آگے تشریف لے گئے، کچھ لوگ دیکھا وہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ان کے سروں پہ کھڑے ہیں اور ان کے سر پہ پتھر مارتے ہیں، ان کا سر جو ہے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے، دوبارہ سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ان کو بار بار یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں قرآن حفظ کیا تھا، بے عمل حافظ ہیں یہ لوگ، جو قرآن حفظ کر کے اس کو پس پشت ڈال دیتے تھے، نہ اس پہ عمل کرتے تھے، نہ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی امت کے حفاظ اکرام ہیں۔ آگے گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک تندور ٹائپ ایک گھڑا ہے جس میں ننگے جو ہیں مرد اور عورتیں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کو آگ کے شعلے جلا رہے ہیں، اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، پھر وہ اندر گرتے ہیں، پھر ان کو جلاتے ہیں۔ پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ زانی لوگ ہیں۔ آگے تھوڑا سا اور تشریف لے گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خون کے دریا میں، گندا جو ریشہ ہوتا ہے اس کے دریا میں کچھ لوگ تیر رہے ہیں، کناروں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جب وہ کناروں کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں جو ان کو پھر دریا کے درمیان میں کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ کون لوگ تھے؟ بتایا گیا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ تھے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چاروں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارا آج کا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ ہماری عبادات قبول فرما لیں۔ یا اللہ امت مسلمہ میں جو بھی پریشانی ہیں یا اللہ ان کو رفع فرما دے۔ یا اللہ میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیں۔ یا اللہ میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیں۔ یا اللہ ہمیں وہ حکمران عطا فرما جو اس ملک کے لیے بہتر ہے۔ یا اللہ جو اس ملک کے لیے بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عمر ابن خطاب جیسا حکمران عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو بچے ہیں یا اللہ ان کو علم کی روشنی سے یا اللہ بہراور فرما۔ یا اللہ ان کو علم کے سفر میں کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ دینی دنیاوی علم میں یا اللہ ان کو ماہر بنا۔ یا اللہ ان کو اپنی فیلڈ میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ جو فوت شدگان ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں بیمار ہیں یا اللہ ان کی یا اللہ ظاہری طور پہ تو دوائی ان کا سہارا ہے، لیکن یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی دوائیوں میں یا اللہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ دکھی لوگوں کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں یا اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ درد اور کرب کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یا اللہ تکالیف یا اللہ جتنی بھی تکالیفیں ہیں یا اللہ ان کو رفع فرما۔ یا اللہ ان کو رفع فرما۔ یا اللہ ان کو رفع فرما۔ یا اللہ صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے جو ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کا تعاون قبول فرما لیں۔ یا اللہ جو ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کا تعاون قبول فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو علم کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہم رہیں یا نہ رہیں یا اللہ اس ادارے کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ اس ادارے کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ اس کو تا قیامت یا اللہ اس کو جاری و ساری رکھنا۔ یا اللہ اس کو جاری و ساری رکھنا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے جو ماں باپ اپنی اولادوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ ان میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے یا اللہ ان کو اولاد نورینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیٹیوں کے متمنی ہے یا اللہ ان کو بیٹیاں عطا فرما۔
فرما۔ یا اللہ جو ماں باپ اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں میں ناچاکیے ہیں، یا اللہ ماں باپ کو یا اللہ سکون عطا فرما۔ یا اللہ بہنوں بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ میاں بیوی میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ میاں بیوی میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیں، جو کم علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے نہیں مانگ سکے، یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے دل میں جو بھی نیک اور جائز خواہشات ہیں، یا اللہ ان کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کو خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ ان خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں پکا سچا نمازی بنا۔ یا اللہ جو ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے یا اللہ نماز میں، یا اللہ اس کو رفع فرما۔ یا اللہ رمضان کا نہیں بلکہ عمر بھر کا ہمیں نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں عمر بھر کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ زندہ رکھنا تو ایمان اسلام پہ رکھنا، یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ زندہ رکھنا تو اسلام پہ رکھنا، یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یا اللہ ہمارے والدین کی خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی خیر فرما۔ یا اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ ہم میں سے جس کے والدین فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی خیر فرما۔ یا اللہ انہوں نے ہم پہ رحم کیا، ہمیں یہاں تک پہنچایا، یا اللہ آپ ان پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ ان پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ ان پہ رحم فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔